میرا سوال ہے اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے جو 12 ربیع الاول کو یوم عید میلاد النبی کے نام پر مناتے ہیں اور نہ منانے والوں کے اوپر طرح طرح کے فتوے اور انہیں ابلیس اور طرح طرح کے فتووں کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ میرا ان سے یہ ایک سوال ہے کہ یہی دن 12 ربیع الاول کا اگر اس ذوق شوق سے منانا اسلام اور شریعت کے اندر جائز ہوتا، نیکی اور بدی کا معاملہ ہوتا، ثواب اور گناہ کا معاملہ ہوتا، اور جس طرح آپ فتوے لگاتے ہیں اس کا معاملہ ہوتا، تو یہ بتائیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر یہ دن 63 بار آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں منایا ہو، سیلیبریٹ کیا ہو، تو ہمیں سوال کا جواب دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مسند خلافت پر تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 2 دفعہ آیا ہے۔ اگر انہوں نے منایا ہو یا اس کے اوپر کسی پر فتویٰ لگایا ہو تو آپ اس کا جواب دیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 10 دفعہ آیا ہے، اگر انہوں نے اس دن کو اس انداز میں منایا ہے تو بتائیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن 12 دفعہ آیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن 5 مرتبہ آیا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن 1 مرتبہ آیا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن 19 مرتبہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، کسی ایک سے بھی یہ دن اس انداز میں منانا یا نبی علیہ السلام کی ولادت کو جشن عید میلاد النبی کا نام دینا قطعی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو تو آپ ہمیں اس کا حوالہ دیجیے۔ اس کے آگے چلیے، آئمہ دین حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 47 مرتبہ ان کی زندگی میں آیا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 68 بار ان کی زندگی میں آیا، اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 55 بار آیا، اور یہ دن حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں 38 بار آیا ان کی زندگی کے اندر۔ اگر آئمہ دین میں سے کسی نے اس دن کو اس انداز میں منایا ہو، نہ منانے والوں کے اوپر فتوے لگائے ہوں، تو آپ اس کا جواب دیجئے۔ تیسرے نمبر پر بزرگان دین اولیاء اکرام کے دور میں یہ دن ان کی زندگی میں آیا، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ دن 65 مرتبہ آیا، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے دور میں ان کی زندگی میں یہ دن 67 بار آیا، اور اسی طرح حضرت بابا فرید کے دور میں یہ دن 70 مرتبہ آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں یہ دن 53 دفعہ آیا، اور اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور میں یہ دن 55 بار آیا، اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 62 مرتبہ آیا۔ اگر ان اولیاء اکرام نے اس دن کو منایا ہو، اس کے اوپر نام منانے والوں پر فتوے دیے ہوں، اسے ثواب اور گناہ کا معاملہ قرار دیا گیا ہو اور اس کو منانا جائز بھی کہا گیا ہو، تو آپ اس کا ہمیں جواب دیجیے۔ اس کے برعکس اگر یہ نیکی بدی کا معاملہ، ثواب اور گناہ کا معاملہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ عمل مردود ہے جس کے اوپر میری مہر نہیں، میرا عمل ثابت نہیں۔ کل بدعت ضلالہ وشر الامور محدثاتها، کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے منانے والوں سے، لیکن ہمیں تکلیف ہے کہ ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر، ان کے ہوئے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، ان کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے طور پر اپنے کام کرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہی فتویٰ ہے تو ان تمام شخصیات پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ذرا غور سے سوچیں اور اس کا جواب دیں۔